اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا تحفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، وہ ہے قرآن. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا سب سے بڑا اور آخری معجزہ جو انسانیت کو دیا گیا ہے وہ ہے قرآن. لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا؟ صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا؟ بالکل، انہیں بھی معجزات عطا کیے گئے تھے. لیکن قرآن مجید کے حوالے سے کیا خاص بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا معجزہ اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے؟ باقی تمام معجزات صرف اور صرف اس وقت تک معجزات تھے جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ السلام ان میں موجود رہے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ معجزے نہیں رہے پھر، بلکہ وہ قصے اور کہانیاں بن گئے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک چھڑی پھینکی اور وہ چھڑی بہت بڑا سانپ بن گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بندہ جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب وہ اپنے بچوں کو بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے خود دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی پھینکی اور وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ بن گئی. تو یہ جو اپنے بچوں کو بتا رہا ہے وہ بچے پھر آگے بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے بابا نے کیا بتایا، آپ کو پتہ ہے میرے دادا ابو نے کیا بتایا کہ میرے بابا نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے یہ معجزہ کیا. حالانکہ انہوں نے خود نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تو اپنے والدین سے یا اپنے دادا سے سنی نا یہ والی باتیں. جنہوں نے دیکھا ان کے لیے یہ معجزہ تھا، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ قصے اور کہانیاں بن گئے. اور قصے اور کہانیاں جو ہوا کرتے ہیں وہ معجزے نہیں ہوا کرتے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کہانی کو مان بھی سکتا ہے، اس پہ یقین کر بھی سکتا ہے، اس کا انکار بھی کر سکتا ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا گیا ہے کہ جو آج بھی اتنا ہی با اثر معجزہ ہے جتنا کہ اس وقت تھا. کیونکہ باقی تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے تھے وہ آنکھوں کے دیکھنے والے تھے، لہٰذا وہ آنکھیں نہیں رہیں تو وہ اب دیکھے بھی نہیں جا سکتے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا، اور آج بھی ہم وہ معجزہ سن سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی انوکھا اور حیران کن معجزہ عطا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی یعنی کہ کامیابی کی خوشخبری سنا دی. جبکہ دوسرے انبیاء اور رسول علیہ السلام میں ایسے بھی گزرے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے. آخرت میں تو ان کے لیے کامیابی ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی طور پہ انہیں کوئی اس طرح سے کامیابی ویزیبل نظر آنے والی کامیابی نہیں مل سکی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت واضح فتح اور کامیابی عطا فرمائی. ہم ابھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فتح تھی. دیکھیں، عرب میں جو انقلاب آیا ہے وہ ٹوٹل کتنے عرصے میں آیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. لیکن جس میں انہوں نے اپنا نبوت والا مشن پورا کیا ہے وہ کتنی عمر تھی؟ 23 سالہ دور تھا. لہٰذا جو عرب میں چینج آیا ہے، جو انقلاب آیا ہے، اس نے ٹوٹل کتنا ٹائم لیا؟ 23 سال میں پورے کا پورا انقلاب آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی، کوئی انقلاب آیا ہو جو کہ 23 سال عرصے میں آیا ہو، 33 سالہ میں آیا ہو، 43 سالہ میں آیا ہو، 53 سال میں آیا ہو، یہاں تک کہ آپ 500 سال کی بات کر لیں کہ 500 سال میں کوئی ایسا انقلاب آیا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انقلاب عطا فرمایا؟ ایک ایسی تبدیلی لوگوں میں آئی ہو، ایسا چینج آیا ہو جس میں کہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا ہو، کھانا پینا بدل گیا ہو، شادی کے معاملات بدل گئے ہوں، ایسا چینج آیا ہو، ایسا انقلاب آیا ہو لوگوں میں کہ ان کا سوچنے کا انداز بدل گیا ہو، ان کا حلال حرام کا کانسیپٹ بدل گیا ہو، ان کا گورنمنٹ کا انداز بدل گیا ہو، حکمرانی کا انداز بدل گیا ہو، سیاسی نظام بدل گیا ہو، اس کے علاوہ کاروباری معاملات بدل گئے ہوں، شادی کس طرح سے ہوگی وہ سسٹم بدل گیا ہو، طلاق کا کانسیپٹ کیا ہوگا وہ بدل گیا ہو. ٹوٹل ہر چیز، رہن سہن، ایک چیز، یہاں تک کہ واش روم کے آداب بدل گئے ہوں، ایک چیز بدل گئی. اور کتنے عرصے میں؟ ٹوٹل 23 یعنی کہ 23 سالہ دور میں. ایسا کوئی انقلاب کی ہمیں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی ہسٹری میں. جبکہ ہم جب دنیا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت سارے انقلابات آئے ہیں، جیسے فرینچ ریولوشن ہے، رشین ریولوشن ہے، کمیونزم وغیرہ کے. ان سب میں آپ دیکھیے گا یا تو آپ کو صرف گورنمنٹ کا انداز بدلتا ہوا نظر آتا ہے، سیاسی نظام بدلتا ہوا نظر آتا ہے، کاروباری نظام بدلتا ہوا نظر آتا ہے.
ایک ایک چیز چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آپ کو آئے گی. آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ لوگوں کا سوچنے کا انداز بدل گیا ہو، کھانا پینا بدل گیا ہو، شادی کے معاملات بدل گئے ہوں، ہر چیز بدلتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ بڑے لمبے چوڑے جو انقلابات بتائے بھی جاتے ہیں ان میں بھی بہت یعنی کہ زندگی کے کسی ایک پہلو میں تبدیلی آتی ہے. اور جو لوگ انقلاب لے کر آئے اصل میں یہ وہ نہیں تھے جن کا اپنا نظریہ تھا انقلاب کے حوالے سے، بلکہ جن کے نظریات پہ عمل کر کے وہ انقلاب لے کر آئے وہ کئی سال پہلے گزر چکے تھے، مر مک گئے تھے. لیکن یہ جو لوگ تھے یہ انقلاب لانے والے اور تھے اور اس کا نظریہ دینے والے بالکل ہی کوئی اور تھے. لہذا بڑا ایک سیدھا سا فارمولہ ہے کہ وہ جو فلسفر ہوا کرتا تھا جس نے وہ آئیڈیا دیا ہوتا تھا انقلاب کے حوالے سے وہ کبھی بھی میدان جنگ تک نہیں پہنچتا تھا. کیوں؟ اس سے پہلے وہ ختم ہو چکا ہوتا تھا. اور وہ جو فلسفر ہوا کرتا تھا وہ صرف فلسفر ہی ہوا کرتا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا. وہ چینج لے کر آنے والا یعنی کہ وہ انقلابی بندہ نہیں ہوتا تھا. انقلابی کوئی اور ہوتے تھے اور فلسفر کوئی اور ہوتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے وہ انقلاب آتا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا. فرینچ ریولوشن کی بات کر لیں، وہ جنہوں نے وہ آئیڈیا دیا تھا، وہ جو فلسفرز تھے وہ صدیاں پہلے گزر گئے تھے، بعد میں جا کے وہ انقلاب آیا. اب ذرا اسے کمپیئر تو کریں، اس کا موازنہ تو کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کون تھا جی جو کہ میسج لے کے آیا، اور کون تھا جو میدان جنگ میں تھا، اور میدان جنگ میں بھی سب سے آگے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اچھا اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پیغام کون دے رہا ہے اور کسے گھر سے نکالا جا رہا ہے، کسے ہجرت میں مجبور کیا جا رہا ہے، کسے شہید کرنے تک کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ سارے کام کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. انہوں نے کبھی بھی کسی ڈائس پہ کھڑے ہو کے کوئی تقریر نہیں کی کہ آپ جائیں اور جا کے کریں اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ وہ خود لیڈ کرنے والے تھے. اور ایسا انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ کسی بھی ہسٹری کے پروفیسر سے پوچھ لیں، کسی بھی آپ پولیٹیکل سائنسز کے پروفیسر سے پوچھ لیں اور ان سے پوچھیں کیا انسانی ہسٹری میں کبھی کوئی ایسا انقلاب آیا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جیسی فتح کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور جیسی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، ایسا کبھی انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا. لہٰذا اسلام کا معجزہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل ہٹ کے ہے.